آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص بیت الخلا جائے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور یہ دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس میں کتنی حکمتیں ہیں۔ آج جو ہمارے جسم میں بہت ساری بیماریاں پائی جاتی ہیں وہ بیماریاں جنات کے اثرات سے ہوتی ہیں، شیاطین کے عمل دخل سے ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کیا جائے اور کوئی شخص واش روم جاتے ہوئے یہ بسم اللہ شریف پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لے، تو جنات کے حملوں سے وہ محفوظ رہے گا، شریر جنات اور شیاطین کے اثرات سے اور عمل دخل سے وہ محفوظ رہے گا، کئی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم عطا فرمائے اور ہم احادیث طیبہ کے ذریعے، سیرت کے ذریعے یہ سیکھیں کہ حضور کی سنتیں کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنت مؤکدہ کیا ہیں، سنت غیر مؤکدہ، مستحبات، کیا چیزیں حرام ہیں، کیا گناہ صغیرہ ہیں، کیا گناہ کبیرہ ہیں۔ The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that when a person enters the toilet, he should recite Bismillahir Rahmanir Rahim, and he should recite this supplication, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. O Allah, I seek refuge in you from male and female devils. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. There is much wisdom in this. Many illnesses found in people today are attributed to the effects of jinn and the influence of devils. If a person acts upon this instruction of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, recites Bismillahir Rahmanir Rahim and this supplication before entering the bathroom, he will remain protected from the attacks and the influence and interference of evil jinns and devils, and will be safeguarded from many harms. آگے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي، تم میری یاد کرو، اذکرکم، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو، دنیا اور آخرت میں، قبر میں تمہارا چرچا کر دوں گا، ایسے تمہیں بلند و بالا مقام عطا کروں گا کہ دنیا میں بھی تمہارا اچھا چرچا ہوگا اور قبر و آخرت میں بھی تمہارے لیے سکون ہے، اور قیامت کے میدان میں بھی تمہارا یہ چرچا ہوگا کہ اللہ نے تمہیں جنت عطا فرمائی اور جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمایا۔ ذکر تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ذکر لسانی ہوتا ہے، یعنی زبان سے ذکر کیا جاتا ہے، تسبیح، تقدیس، ثنا وغیرہ، اسی طرح خطبہ، توبہ، استغفار، دعا، یہ سب زبانی ذکر ہیں۔ ایک ذکر قلبی ہوتا ہے، دل کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، بیٹھے بیٹھے سوچنا کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں، کروڑوں اربوں خربوں سے زائد، کتنا مجھ پر کرم ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا یہ ذکر قلبی ہے، اس کی عظمت، کبریائی اور اس کے دلائل قدرت میں غور کرنا۔ اسی طرح علماء کا استنباط مسائل میں غور کرنا بھی اسی میں داخل ہے، مسائل نکالنے کے لیے قرآن و حدیث میں غور کرنا، یہ بھی ذکر قلبی ہے۔ ذکر بالجوارح، جوارح کہتے ہیں اعضاء، تو ذکر بالجوارح کا معنی ہے کہ اعضاء سے اللہ کا ذکر کرنا، وہ یہ ہے کہ جسم کے اعضاء کو اللہ کی عبادت میں اور فرما برداری میں مشغول رکھنا۔ جیسے حج کے لیے سفر کرنا، تو یہ جو حج کے لیے سفر ہے اس میں جسم کے اعضاء استعمال ہوتے ہیں اور اعضاء اللہ کی فرما برداری کر رکھے ہوتے ہیں، تو یہ ذکر بالجوارح ہے۔ نماز میں تینوں ذکر موجود ہیں، تسبیح، تکبیر، ثنا، قرات، یہ تو زبانی ذکر ہے۔ اسی طرح خشوع، خضوع، اخلاص، اللہ کی طرف توجہ کرنا،
یہ سوچنا کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں، یہ دل کا ذکر ہے. قیام، رکوع، سجود، یہ اعضاء کا ذکر ہے. Allah subhanahu wa ta'ala then says, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. So remember me, I shall remember you. Meaning, remember me, and in this world, in the hereafter, and in the grave, I will honor you and elevate your mention. I will grant you such lofty ranks that you will be remembered well in this world, and there will be peace for you in the grave and the hereafter. On the day of judgment, your mention will be made by the fact that Allah subhanahu wa ta'ala grants you paradise and grants you the highest ranks in Jannatul Firdaus. Dhikr is of three types. One is dhikr of the tongue, remembrance of the tongue. This includes tasbih, praise, repentance, and supplication in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. All of these are verbal forms of remembrance of Allah. A second type of dhikr is the dhikr of the heart. This is remembering the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala and reflecting upon them, sitting and thinking about how many blessings Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon us, blessings beyond count, and how great is His favor upon us. Reflecting on Allah subhanahu wa ta'ala's greatness, majesty, and signs of power is also dhikr of the heart. Likewise, scholars reflecting upon the Qur'an and Sunnah in order to derive rulings is included within this category. A third type of remembrance is dhikr through the limbs. This means using the limbs in the worship and obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. For example, traveling for Hajj involves the use of the body in obedience to Allah, and this is dhikr through the limbs. All three types of dhikr are present within salah. Tasbih, takbir, praise and recitation are verbal dhikr. And then within salah, khushu', humility, sincerity, and directing one's attention towards Allah subhanahu wa ta'ala, whilst realizing that one is standing before Him Jalla Jalaluhu, are dhikr of the heart. And finally, standing, bowing and prostrating are dhikr through the limbs. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اطاعت بجا لا کر مجھے یاد کرو، میں تمہیں اپنی امداد کے ساتھ یاد کروں گا. یعنی مراد یہ ہے کہ تم میری فرما برداری کر کے مجھے یاد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا. بخاری و مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو ایسے ہی یاد فرماتا ہوں، اور اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں. قرآن و حدیث میں ذکر کے بہت فضائل وارد ہیں، اور یہ ہر طرح کے ذکر کو شامل ہے. ذکر بلند آواز سے کریں تو اسے ذکر بالجہر کہتے ہیں، ذکر دل میں کریں تو اسے ذکر بالاخفاء کہتے ہیں. دونوں ذکر کی فضیلت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی جب تکرار کی جائے تو چند مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ پڑھیں تاکہ کلمہ طیبہ پورا پڑھنے کا ثواب مل جائے. اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے، ثمن الجنہ لا الہ الا اللہ. جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ ہے. آپ اگر غور کریں تو لا الہ الا اللہ یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ اس میں ہونٹ ہلتے نہیں ہیں. اگر آپ آہستہ ذکر کریں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہوں تو برابر والے کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ اس میں آپ ہزاروں مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو برابر والے کو محسوس نہیں ہوگا کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے ہوں تو چند مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر پڑھیں،
محمد رسول اللہ. اور اس سے بھی افضل یہ ہے کہ آپ پورا کلمہ پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہمیشہ عادت بنائیں کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی کلمہ پڑھے تو فوراً اس کے ساتھ مل کے کلمہ پڑھیں, کیونکہ جب کسی کا انتقال ہونے لگے گا تو ہمیں حکم یہ ہے کہ اس کو کلمے کی تلقین کریں. اور کلمے کی تلقین کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم اسے کہیں کہ کلمہ پڑھو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس کلمہ طیبہ کا ورد کریں. اگر زندگی میں عادت یہ ہوگی کہ جب بھی کلمہ طیبہ سنا فوراً پڑھنے لگے تو انشاءاللہ تعالی نزا کی کیفیت میں بھی کوئی ہمارے سامنے کلمہ پڑھے گا تو ہمیں یاد آ جائے گا اور ہم فوراً پڑھنے لگیں گے. تو آئیے مل کے پڑھیں, لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Sayyidina Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhuma said that Allah subhanahu wa ta'ala says, "Remember me through obedience and I will remember you with my assistance." Meaning, obey me and remember me and I will help you. In a hadith recorded in Sahih al-Bukhari and Sahih Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala says, "If my servant remembers me in himself, I remember him in myself. If he remembers me in a gathering, I remember him in a gathering better than it." There are many virtues of dhikr mentioned in the Qur'an and Hadith, and they encompass every form of remembrance. When remembrance is performed loudly, it is called dhikr bil jahr. When it is performed silently within the heart, it is called dhikr bil ikhfa. Both forms possess virtue. The Prophet ﷺ said, "The best remembrance is La ilaha illallah," or kama qala alayhi salatu wassalam. When reciting La ilaha illallah, one should also recite Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam a number of times so that the complete kalima is recited. Another blessed hadith states, "The price of paradise is La ilaha illallah," or kama qala alayhi salatu wassalam. If you reflect, La ilaha illallah is such a form of dhikr that when recited quietly, the lips barely move. A person may recite it many times and the one sitting beside him may not even realize that he is engaged in the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. The scholars mention that when one recites La ilaha illallah, he should also recite Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, thereby reciting the full kalima. Make it a habit that whenever the kalima is recited in your presence, you immediately recite it as well. This is because when a person's death approaches, we have been instructed to prompt him with the kalima. The method is not to tell him directly, recite the kalima. Rather, the kalima should be recited in his presence. If throughout life a person has become accustomed to reciting the kalima whenever they hear it, then by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, when they hear it in those final moments, they will remember it and begin reciting it themselves. So let us recite together, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. تو فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, پس تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي, اور میرا حق مانو. وَلَا تَكْفُرُونَ, اور میری ناشکری نہ کرو. وَاشْكُرُوا لِي, میرا شکر کرو. آج ہم پر جتنی مصیبتیں آفتیں بلائیں آتی ہیں اس کا ایک بہت بڑا سبب ناشکری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو تم سے دنیاوی معاملے میں اوپر ہے اسے مت دیکھو, اسے دیکھو جو تم سے نیچے ہے.
یعنی دنیاوی معاملات میں انسان اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھے. اگر اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو پھر اس میں ناشکری کا مادہ پیدا ہوگا، اور نیچے والوں کو دیکھے گا تو شکر کا مادہ پیدا ہوگا. جیسے جیسے وہ شکر کرتا جائے گا نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو ضرور بضرور میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. سورہ بقرہ کا 18واں رکوع مکمل ہوا اور دوسرے پارے کا دوسرا رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس رکوع کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ So remember me, I shall remember you. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ And thank me and do not be ungrateful to me. Many of the hardships, trials and calamities that befall us arise from ingratitude. The Prophet ﷺ said, do not look at those above you in worldly matters, rather look at those below you. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Meaning, in worldly affairs, a person should look at those who possess less than him, not those who possess more. If he continually looks at those above him, ingratitude may develop within him. Whereas if he looks at those below him, gratitude will grow. As gratitude increases, blessings also increase. Allah subhanahu wa ta'ala says, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ If you thank me, then I shall most definitely grant you more. The 18th ruku of Surah Al-Baqarah has now been complete, and this also completes the second ruku of the second juz. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability to practice what has been preached. Ameen ya Rabbal Alameen.